الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دل کی اتھا گہرائی میں سے سلطان باہو ٹرسٹ کراچی کو آج کی یہ نہایت متبرک روحانی عرفانی محفل سجانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز بہت جلد پیر طریقت رہبر شریعت جگر گوشہ حضرت سلطان باہو حضرت سعادہ سلطان فیاض حسن صاحب قادری سروری دامن برکات مداریہ اس جلسہ کا رونق افروز ہوں گے۔ محترم حضرت مولانا محمد عرفان سلطانی صاحب نے بڑی ایمان افروز تقریر فرمائی، سن کر طبیعت بہت خوش ہوئی اور دل سے ان کے لیے دعا نکل رہی ہے کہ اللہ ان کے علم میں، زور بیان میں، ان کی محبت رسول میں اور بھی زیادہ اضافہ فرمائے۔ کارڈ مجھے ملا اس نسبت سے کچھ باتیں عرض کروں اس سے پہلے یہ بھی عرض کرنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو صاحب نسبت بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ صاحب نسبت ہونا ایمان کی بقا و سلامتی کے لیے بے حد مفید ہے، اور اس کے علاوہ دنیاوی مشکلات کے حل کے لیے بھی مفید ہے، اور اگلے جہان میں آسانیوں کے لیے بھی صاحب نسبت ہونا بہت مفید ہے۔ صاحب نسبت ہونے کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ اشعار سے خود بھی فیض حاصل کر رہا ہوں، آپ بھی اس سے فیض حاصل کریں کہ تجھ سے در سے سر اور سر سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اور کیا کرے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا۔ اس نسبت کو بہت مضبوطی سے تھام کے رکھیں۔ اور ایک اور شاعر نے اس نسبت کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے جو سبب دیا وہ بھی عرض کر رہا ہوں کہ عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجوز ندامت کے پاس کیا ہے، اور رہے سلامت رسول کی نسبت میرا تو ایک آسرا یہی ہے۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، اور آپ میں سے بہت بڑا خوش نصیب وہ ہے جو اولاد کو بھی صاحب نسبت اپنی زندگی میں بنانا۔ سبحان اللہ۔ اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، اولاد جوان ہوگی، خود فیصلہ کرے گی۔ آپ جب صاحب نسبت ہیں اور اس کا فیض آپ نے حاصل کیا ہے تو اولاد کو بھی صاحب نسبت بنانا آپ کا اپنی زندگی میں بہت ضروری فریضہ ہے۔ یہاں زندگی میں کسی کے انتقال کا وقت قریب آتا ہے، ویسے تو چھوٹی عمر میں بھی لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن عموماً جب وہ آدمی 60-70 سال کا ہو جاتا ہے تو سوچنا شروع کرتا ہے میرے کاروبار میں اس بچے کو اتنا دوں گا، اس کو اتنا دوں گا، بچیوں کو اتنا دوں گا، گھر ہے، دکان ہے، کرایہ کا مکان ہے، گاڑیاں ہیں، یہ ساری چیزیں بطور وراثت کے
تقسیم کرنے کا تصور ہمارے ذہنوں میں آتا ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جو اپنی روحانی وراثت بھی دے کر جائے، اپنی روحانی وراثت کو خود ساتھ لے جائے اور بچوں کو بے پہنے کا لوٹا بنا کر چھوڑ جائے، تو یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ اس لیے صاحب نسبت ہیں تو میں یہ تاکیداً ضرور عرض کروں گا، اور آپ دیکھتے کہ وہ شریف سالانہ عرس ہوتا ہے۔ سالانہ عرس میں جہاں صاحب عرس کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، وہاں مریدین شریک ہونے کے لیے آتے ہیں۔ ان کے ساتھ جوان بچے بھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں۔ یہ صوفیہ نے ایک تربیت کا نظام بنایا ہے تاکہ ہماری روحانی وراثت بھی آگے منتقل ہو سکے۔ اس ابتدائی موضوع کے بعد جو کارڈ میرا پروگرام کا، اس میں ایک تو عنوان ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ہے تحفظ ناموس رسالت۔ مولانا محمد عرفان سلطانی صاحب نے بھی اپنی گفتگو میں دونوں باتوں کا خیال رکھا، میلاد کے حوالے سے بھی بتاتے رہے اور ممتاز قادری کو بھی سلام پیش کرتے رہے۔ اس لیے آپ اس بات پر غور کریں کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلا حکم انسان کے لیے، مسلمان کے لیے قرآن کا ہوتا ہے، جب قرآن میں پہلا حکم یہ ملا کہ اللہ کی جو نعمتیں تمہیں ملی اس کا خوب خوب چرچا کرو، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت عظمیٰ سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کہ جس کے عطا کیے جانے کا اللہ نے احسان جتلایا، تو وہ نعمت جو ہمیں ملی اس نعمت کا ذکر ہم روز کریں تو بھی کم ہے، ہر گھڑی کریں تو بھی کم ہے، ہر مہینے کریں تو بھی کم ہے، اور اگر کم زیادہ سے زیادہ آدمی کہے کہ میں مصروف ہوں تو سال میں ایک مرتبہ تو کرے، اسی کو میلاد کہتے ہیں۔ میں امریکہ کی ایک ریاست میں تقریر کرنے کے لیے گیا، جن کے گھر تقریر تھی ان کا نام سید گل احمد قادری دامن برکاتہ العالیہ۔ سید ہونے کے باوجود ان کو میلاد اور یادیں کرانے کا ایسا شوق تھا کہ نیو یارک کی ریاست سے خود گاڑی چلا کر مجھے اسپرنگ فیلڈ تک کئی گھنٹے کے سفر کرا کے لے گئے اور تقریر وہاں کرائی۔ وہاں انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہیں تو تھوڑے، لیکن اس میں کوئی پی ایچ ڈی ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی سرجن ہے، کوئی سینئر صحافی ہے، کوئی یونیورسٹی میں پڑھانے والا ہے، یہ بہت ہی زیادہ ایلیٹ کلاس، ہائی کلاس کے لوگ بیٹھے ہیں۔ اور آپ سے صرف ایک سوال میرے ذریعے پوچھ رہے ہیں، یہ ہر سال میلاد کیوں ہوتا ہے؟ ہر سال گیارہویں شریف کیوں ہوتی ہے؟ ہر سال عرس کیوں ہوتا ہے؟ میں نے کہا میں ان کی مینٹلٹی کو، ان کی سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو جواب دے دوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ جو میری تقریر شروع ہوئی ویسے ہی حضرت مولانا عالم دین ہیں، میں عالم دین ہوں، میں دین کے اللہ قادر ہوں اور پوری زندگی علماء اور مشائخ کی ڈیوٹیاں سیدھے کرنے میں گزارا ہوں۔ باقی جو میری تعلیم میں دین بھائیوں نے بات کہہ دی، یہ ساری میرے لیے دعائیں ہیں۔ میں اہل سنت کا ایک ادنا غلام اور اہل سنت کا ایک ادنا خادم ہوں، تو میں اس نسبت سے عرض کر رہا ہوں۔ میں نے کہا دیکھو بھائی، 1.5 مہینے سے میں امریکہ میں مختلف ریاستوں میں میلاد شریف کے اور گیارہویں شریف کے جلسوں میں تقریر کر رہا ہوں۔ اس تقریر کے دوران میں نے آپ کے کلچر،
پوچھے آپ پانی پیئیں گے، تو اگر آپ کو پانی پینا نہ بھی ہو تو آپ کہتے ہیں نو، پینا تو نہیں ہے لیکن شکریہ آپ پوچھا۔ کوئی کہے کہ میں چائے لے ہوں آپ کے لیے، تو آپ کو چائے پینی ہوگی تو آپ چائے پی کر کہیں گے شکریہ، اور چائے لینے جائے گا تو بھی کہیں بہت شکریہ چائے مجھے پینی ہے۔ وہ آپ کو کہے کہ کھانے کا ٹائم ہے، آپ چند منٹ بیٹھے کھانا بھی لگاتا ہو، کھانا کھاتے ہیں اور باتیں بھی ہوتی رہیں گی، تو آپ کو کھانا نہیں کھانا ہوگا تو آپ کہیں گے نو تھینک یو، نہیں کھانا نہیں کھانا لیکن آپ نے پوچھا شکریہ۔ اور اگر آپ کو کھانا کھانا ہے تو آپ کہیں گے تھینک یو شکریہ، اور کھانا کھانے کے بعد پھر کہیں گے شکریہ۔ میں نے کہا یہ ویسے آپ کا کلچر نہیں ہے۔ میں نے کہا گاڑی میں کوئی آدمی بٹھائے آپ کو، دروازہ کھول کر کہے پلیز سٹ ان، اندر بیٹھئے، تو آپ بیٹھتے وقت کہیں گے تھینک یو شکریہ۔ جو بچوں کو شفقت سکھا دے، جو یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا سکھا دے، اس کا شکریہ ادا کرو گے نہیں کرو گے؟ یہ ہمارے بھائی جنہوں نے بھی فیض رضا کا نعرہ لگایا، تھوڑا سا میں بھی 24 سال مجھے شوگر میں ہو گئے تو بھول گیا تھا۔ یہ بھائی محمد لئی قادری نوری، ان کی دین کی بڑی خدمات ہے، اور جب میرا تقریر کا بھائی نے اناؤنس کیا میں نے سوچا تھا کہ بھائی محمد لئی قادری نوری سے کہوں اوپر آ جائے، اس وقت بھول گیا تھا کہ نعرہ لگایا تو مجھے یاد آیا، میں بڑے ادب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اوپر تشریف ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے، برکت دے، صحت رکھے، اور اب نعرہ ایک مرتبہ اوپر آ کر لگائیں تاکہ پبلک آپ کا جواب ذرا زور سے کہ جنہوں نے ہمیں اسلام دیا، قرآن دیا، رحمان سے رابطہ کروایا، جنہوں نے ہمیں اپنے ماں باپ کا احترام سکھایا، ان کا شکریہ ادا کریں، نہ کریں تو ان لوگوں نے سر ہلایا کہاں ادا کریں۔ میں نے شکریہ کیسے ادا کریں؟ وہ اس کو سامنے تو موجود نہیں ہے، یہ میرے ساتھ بھلا کریں، بہت شکریہ جزاک اللہ، لیکن بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد اور گواہ ہونے کے باوجود ہماری